خاور شمس الحسن واشنگٹن اینگل کے ساتھ، اور میں ہوں انور اقبال۔ آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں جناب، جو ٹی ٹی پی کی دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے لکی مروت کے ایریا میں ایک سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا ایک ہولڈنگ ایریا تھا، ایک بلڈنگ تھی، اس پہ قبضہ کر لیا، اور اب وہ وہاں پہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں سیف پیسج ٹو افغانستان، علل اعلان کر رہے ہیں۔ اس پہ ریاست کا کیا جواب ہے؟ جو باقی عملدار ہیں اس ریاست میں، جس میں فوج، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور ہمارے تمام سیاستدان شامل ہیں، وہ اس کو کیسے ری ایکٹ کر رہے ہیں، اس سلسلے میں بات کریں گے۔ انور صاحب، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ خاور صاحب، میں اگر یہ کہوں کہ یہ خطرناک ترین صورتحال ہے پاکستان کے لیے، ایک شدید خطرہ ہے پاکستانی ریاست کے لیے، اس لیے کہ اس وقت جو ریاست ہے، دیکھیں، ایک طرف سیاسی خلفشار ہے، معیشت بالکل بیٹھ چکی ہے، آپ ساری دنیا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری معاشی طور پہ ہماری مدد کرو تاکہ ہمارے یہاں معاشی استحکام آ سکے۔ پھر آپ کے یہاں کلائمیٹ کا اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا جو بارشوں کے بعد وہ، اور آج یو این سیکرٹری جنرل نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ابھی اس طرح کے جو کرائسس ہوا تھا پچھلے بارشوں والا، تو ہمارے خطے میں جہاں پاکستان انڈیا سارے شامل ہیں، وہاں یہ ہر سال آتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان حالات میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک نیا مسئلہ جس سے آپ نے ہزاروں جانوں کی قربانیاں دے کے کوئی 10-12 سال کی جدوجہد کے بعد تھوڑا قابو پایا تھا، اب وہ دوبارہ نہ صرف سر اٹھا رہا ہے بلکہ ہر طرف نظر آ رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ اور ایسے میں آپ یہ دیکھیے، آپ یہ بتائیں، آپ پاکستانی ہیں، پاکستانی امریکن ہیں، آپ کے پاس اپنا سرمایہ ہو، ان حالات میں آپ اگر کوئی متاثر ہوتا ہے آپ اس کی مدد کر دیں گے، آپ اسکول کھول لیں گے، آپ وہاں ہسپتال کھول دیں گے۔ کیا آپ کے پاس اگر $100 ملین ہوں تو اس وقت پاکستان میں آپ $100 ملین ایمانداری سے جواب دیں، آپ انویسٹ کرنا چاہیں گے؟ نہیں جی، اس وقت تو حالات ایسے نہیں ہیں، 100 ملین کے، اس وقت $10 ملین بھی انویسٹ نہیں کرنا چاہیں گے۔ میں نے ایک بہت بڑے پاکستانی سرمایہ کار سے، یہاں کے نام نہیں لوں گا، ان سے میں نے یہی سوال کیا تھا، میں نے کہا سنا ہے کہ آپ پاکستان میں بہت چیریٹی کا کام کرتے ہیں، تو انویسٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے بڑی سیریس یہ بات کی، انہوں نے کہا انور صاحب، انویسٹمنٹ کے لیے 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، سب سے پہلے تحفظ، بالکل صحیح ہے اور نمبر 2 ریٹرن یعنی منافع۔ جی۔ تو جس ملک میں یا جس جگہ سے یا جس شہر سے آپ کو میں تحفظ نہ ہو اور منافع نہ ہو، وہاں پہ انویسٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آلریڈی کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی ریاست جو ہے ہل چکی ہے، پاکستانی ریاست قابل بھروسہ نہیں ہے، تو یہ اگر یہ سب کچھ ہوگا تو اس کے بعد تو جو کم از کم بین الاقوامی جو ادارے ہیں ان کا، جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کو آبزرو کرتے ہیں، جو غیر ملکی دارالحکومت ہیں، وہاں ان کا پاکستانی ریاست پہ اعتماد اٹھ جائے گا۔ اور یہ ملک کے لیے، آپ کو پتا ہے، ملک بھی کسی تجارتی کمپنی کی طرح ہوتے ہیں، بڑی تجارتی کمپنی کی طرح ہوتے ہیں کہ جن کا آدھے سے زیادہ کاروبار ساکھ پہ چلتا ہے۔ یعنی یہ تو حقیقت ہے نا کہ دنیا کا کوئی ملک قرض کے بغیر نہیں چلتا، ٹھیک ہے صحیح نا۔ بات ہے، صحیح بات۔ سب سے زیادہ قرضہ شاید امریکہ پہ، ٹھیک ہے، اور قرضہ آپ کو ملتا ہی آپ کی ساکھ پہ ہے۔ ایسا ہی ہے۔ آپ کی ساکھ ختم ہو جائے گی تو ایک ہمارا جیسا چھوٹا ملک وہ کہاں جائے گا، کیا کرے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک تو اس پہ غور کرنا چاہیے کتنا بڑا خطرہ ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں موجود تمام سیاسی قوتوں کو، تمام معاشرتی قوتوں کو، تمام ریاستی قوتوں کو جس میں فوج بھی ہے، سب کو ایک ٹیبل پہ مل بیٹھ کے ایک ایسا لاہے عمل بنانا چاہیے جس پہ سب کا اتفاق ہو، اور جس میں پاکستانی قوم کی بھلائی ہو، اس کو بچایا جا سکے اس مصیبت سے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں جب یہ بات کی جاتی ہے۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ مجھے بلایا اور کہنے لگا آپ کو طالبان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا بھائی دیکھیں، ایک اگر مذہبی گروہ کے طور پہ کہیں کوئی بھی گروہ بنتا ہے، ہم تو اس کی مخالفت نہیں کرتے کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن طالبان کے بننے سے اور طالبان کے استحکام سے جو پاکستان پہ نقصان ہوگا اس پر بھی غور کریں۔ تو اب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ افغانستان میں ہماری پالیسی جو بھی تھی وہ اس کے اہداف ہم نے حاصل کر لی، اچھی تھی یا بری تھی، اور اہداف حاصل کر کے ہم نے یہ کیا کہ وہاں وہ ایسی حکومت جس کو ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان مخالف اور بھارت دوست حکومت ہے، اس کا زوال ہو گیا۔ لیکن ہمارا خیال تھا کہ یہ جو حکومت آئے گی طالبان کی، چونکہ ہماری مدد کی صورت میں آئے گی اور ہم پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا، دنیا کا کوئی بھی ملک، لہٰذا وہ ہماری بات مانے گی، تو وہ تو ہماری بات نہیں مان رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کل جو واقعہ ہوا
جو जी آپ بات کر رہے ہیں بنو کی، जी انہوں نے کیا مطالبہ کیا کہ ہمیں افغانستان جانے دو؟ एग्जैक्टली exactly. ٹھیک ہے نا، یعنی ان کو پورا اعتماد ہے کہ افغانستان کو تحفظ ملے گا اور ملے گا۔ उनके पास सेफ हेवन है, वहां पे सेफ हेवन उनको मिली हुई है. اچھا پھر حملے ہو رہے ہیں افغانستان کی اور پاک افغان بارڈرز پہ، ٹھیک ہے، پاکستانی شہری بیچارے شہید ہو رہے ہیں، تو ان حالات میں ہمیں، میں سمجھتا ہوں خاور صاحب کہ ہم پاکستانی ریاست کو شدید خطرہ ہے، اور اس میں صرف اس مسئلے پہ نہیں، بہت سارے معیشت بھی ہے، دہشت گردی بھی ہے، افغانستان سے تعلقات ہیں، انڈیا سے تعلقات ہیں، میں سمجھتا ہوں ان سارے مسائل پہ مل کے ایک مشترکہ لائحہ عمل بنایا جائے اور مل کے عمل کیا جائے، تب ہماری جان بچتی ہے، ورنہ ہماری جان نہیں بچتی۔ سر لیکن یہ مل کے بنانے والی بات تو اس وقت ہوگی نا جب مل بیٹھنے کو تیار ہوں. اس وقت جو ہمارے اس کرنٹ سسٹم کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھ رہے. تو ان کو جلد سے جلد، میرا تو یہ خیال ہے کہ کیونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم محافظ ہیں، ہم آخر میں وی آر دا لاسٹ ڈیفینس آف پاکستان، تو ان کو ایک ارجنسی دکھانی چاہیے نا اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے. آپ سارے سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پہ لائیں، اس کے لیے جو بھی آپ کو کرنا ہے، انتخابات کرانے ہیں، حکومت بنانی ہے، جو بھی کرنا ہے سب کو ایک پیج پہ لا کے وی نیڈ ٹو موو فارورڈ. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے، میں آپ سے سوال کروں کیونکہ آپ کا تعلق رہا ہے پی ٹی آئی سے، فرض کریں ایسی کوئی گفتگو ہو جس میں یہ تجویز پیش کی جائے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انتخابات کا مطالبہ ابھی نہ کریں، کیونکہ انتخابات تو ابھی ہو نہیں سکتے، لیکن ان کی ایک بات مان لی جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کے بیانات سے یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو اپنی حکومت کے جانے کا صدمہ تو ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ان کو غصہ ہے وہ اس بات کا کہ ان کو ہٹا کے ان کو لگا دیا گیا، یعنی موجودہ حکمرانوں پہ زیادہ غصہ ہے، نواز شریف صاحب پہ، آصف زرداری صاحب پہ، ان لوگوں پہ. تو اگر ان کے ساتھ ان کے سامنے تجویز پیش کی جائے کہ بھئی ایک فرض کریں، میں اس کے فیور میں نہیں ہوں، مگر ایک سوال کرنے کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کہا جائے کہ ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنا دی جائے 2 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، کیا عمران صاحب مانیں گے؟ سر اس کی تو آئین میں گنجائش نہیں ہے نا. میرا تو سیدھا سادہ سوال ہے کہ آپ سیدھے سیدھے انتخابات کیوں نہیں کرا دیتے؟ انتخابات کرا دیں، جو حکومت آئے 5 سال کی پالیسیاں ہوں، وہ ایک کمپریہنسو لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنائے، اور آرمی کے پاس فریڈم آف موومنٹ ہو ٹورڈز دا بارڈر کہ وہ اپنے کام پہ فوکس کریں. اکانومی جو ہے جو اس وقت اس کا بھی بار جو ہے وہ فوج نہیں اٹھایا ہوا ہے، تو وہ بار جو ہے وہ سویلین حکومت پہ آ جائے اور وہ اس کو ہینڈل کریں، جبکہ فوج جو ہے وہ ڈیفنس کیپیبلٹیز اور کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کے اوپر فوکس کرے. یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ the obvious truth, the obvious solution is this in my opinion. آپ کی بات تو درست ہے خاور صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے بہت اچھا ہوگا، حل ہے یہ مسئلے کا، لیکن کیا اس کو جو لوگ باہر آئیں گے حکومت سے، پاکستان کی تاریخ یہی رہی ہے، وہ اگلے دن سے کہہ دیں گے بیمانی ہو گئی اور وہ اجیٹیشن کر کے بیٹھ جائیں گے اور پھر اسی طرح ہنگامے ہوتے رہیں گے. سر وہ تو دیکھیں وہی بات ہے نا، تو مطلب یہ سارا بار عمران خان کے کاندھوں پہ کیوں ڈالا جائے کہ وہ مان جائیں لیکن دوسرے نہیں مانیں گے؟ اور نہیں، دوسرے یہ بھی نہیں مانیں گے، مجھے سر تو دیکھیں لگتا ہے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ مان جائیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں نہ یہ مانیں گے نہ وہ مانیں گے، اور ریاست ہماری آہستہ 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 تباہی کی طرف جا رہی ہے. تو جو ریاست کے سٹیک ہولڈر سب سے بڑے ہیں انہی کے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے. یہ بینڈیڈ سولوشنز کا وقت نہیں ہے سر کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت لے آئیں 3 مہینے الیکشن کے جو ہے لیے. وہ بینڈ ایڈ سولوشن نہیں ہوگا. نہیں وہ بینڈیڈ ہی ہے نا سر، جو ان کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے وہ کیسے ہارڈ نہیں، ڈیسیجنز لیکن لیں اگر گے؟ الیکشن ہو جائے تو نہیں الیکشن ہو جائے پھر تو پراپر گورنمنٹ آ جائے گی نا، وہ کر سکتی ہے، وہ کر سکتی ہے. اگر عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے، ان کو جو ٹف اکنامک ڈیسیجنز میکنگ کرنی ہے وہ کریں گے. لانگ ٹرم آپ کی جو مطلب انٹرنیشنل ریلیشنز آپ کے ساتھ متاثر، ایوری تھنگ از ان ہولڈنگ پیٹرن. اس وقت جیسے آپ نے کہا نا کہ کوئی پاکستانی پاکستان میں رقم لگانے کو تیار نہیں ہے، تو کیا سعودی عربیہ، کیا قطر، کیا چائنا، کوئی نہیں لگا رہا رقم پاکستان میں. وی ہیو ٹو کوئی نہیں کریٹ لگا این کوئی نہیں انوائرمنٹ لگا جہاں آپ لوگوں کو. سمجھتے ہیں کہ انتخابات ہی جو ہے سر میرے یعنی میرے اصولی طور پہ میں آپ کی بات سے، میں ڈیموکریٹ ہوں، آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن مجھے انتخابات ہوتے نظر نہیں آتے فوری طور پہ، اور اگر ہو بھی جائیں تو اس کا کوئی نتیجہ اتنا پازیٹیو نہیں ہوگا، اس لیے کہ کوئی اس کو مانے گا نہیں اور اگلے دن ایجیٹیشن پھر شروع ہو جائے گی. سر دیکھیں یہ کرائسس آف کانفیڈنس جو ہے نا یہ سب سے بڑا کرائسس ہوتا ہے. ہوں اس وقت میں ابھی جیسے آپ کو بتایا کہ میں پاکستان آیا ہوا ہوں پچھلے 2-4 دنوں سے، یہاں لوگوں سے میری بات چیت ہوئی، پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی بات ہوئی، کچھ بزنس مین کے ساتھ ملاقات ہوئی. سب کا ایک ہی کہنا ہے کہ اتنی انسرٹینٹی ہے
ڈالر کی ڈسپیرٹی اتنی بڑھ چکی ہے، لوگوں کی ایلسیاں نہیں کھل رہی. اس وقت 25 روپے کا ڈفرنس ہے جی، بینک ریٹ میں اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں. جی بینک ریٹ جو ہے 220 221 چل رہا ہے، اوپن مارکیٹ میں 250 کے اندر آپ کو ڈالر ملتا ہے. جی. تو جب اتنی بڑی ڈسپیرٹی آ جائے تو لوگ تو اس وقت پاکستان سے سرمایہ باہر منتقل کر رہے ہیں. میری 2-3 لوگوں سے ایسے بات ہوئی جن کی کوشش یہ ہے کہ جتنا ہو سکے سرمایہ پاکستان سے باہر نکال دیں. تو جب یہ چھوٹے حالات چھوٹے لوگ پیدا کر ہوتے رہے ہیں. ہیں. جی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو تو ترسیل زر کا جو سلسلہ تھا پراپر لیگل طریقے سے کرتے تھے، وہ پھر بالکل تقریباً بند ہو چکا ہے. اب جی سے دوبارہ کیونکہ ہنڈی وغیرہ شروع ہو گیا. ہنڈی ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے. سر $1,000 کے اوپر $30,000 کا فرق ہے. ٹھیک ہے، تیس ہوں ہزار روپے آج بھی کچھ معنی رکھتا ہے پاکستان میں. 1 لاکھ تو پہ 30,000 کا فرق ہے. جی، تو یہ صورتحال یہاں چل رہی ہے. تو اس سب صورتحال میں اور یہ طالبان کو ایک دم کیا ہوا ہے، اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ آل آف اے سڈن وہاں سے 2-3 دفعہ فائرنگ کے واقعات ہو گئے بارڈر کے اوپر. تو طالبان کو اور یہ ٹی فرسٹریشن ٹی پی جو ہے اس ہے. کو کچھ کھل کھیلنے کا موقع مل رہا ہے. طالبان کا مسئلہ وہی جو ہمارا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے امریکہ کو ہرا دیا، جو کہ امریکہ کو ہمارے لوگ خود پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو بہت بڑی شکست دے دی. ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ امریکہ جیسے ممالک وہ شکست اور فتح کے حوالے سے نہیں دیکھتے، چیزوں کو نفع اور نقصان کے حوالے سے دیکھتے ہیں. جب ان کو احساس ہوا کہ کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے، مزید بیٹھے رہیں گے، ہم 20 سال اور بیٹھ سکتے ہیں لیکن کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہوگا، اسی طرح ہمارے پیسے ضائع ہوتے رہیں گے. اور اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ امریکی معاش میں آپ نے دیکھا جان سے زیادہ پیسوں کی قیمت ہوتی ہے. جی تو انہوں نے اپنے آپ کو ودرا کر لیا. ٹھیک ہے، اب طالبان کا خیال تھا کہ ہماری فتح ہوگی اور نتھنگ سکسیز لائک سکسیس، ساری دنیا میں شاہدانے بن جائیں گے اور آہستہ آہستہ ہمیں تسلیم کر لیں گے. اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ہمیں تسلیم نہیں کرے گا، ہمیں معاشی امداد بھی نہیں ملے گی. اور افغانستان میں یہ حال ہو گیا، آپ نے بھی رپورٹیں پڑھی ہیں کہ جہاں مائیں بچوں کو افیم چٹانے لگی، ان کو کھانا دینے کے پیسے نہیں ہیں. افیم وہاں افغانستان میں آسانی سے مل جاتی تھوڑی سی. جہاں بچے بھوکے سوتے ہیں روزانہ، جہاں بچوں کو بیچ رہے ہیں لوگ، تو اس صورتحال میں جو ہیں طالبان کو کچھ اور نظر نہیں رہا سوائے اس کے کہ وہ کسی کو بلیم کریں. اب وہاں امریکہ بھی نہیں بیٹھا ہوا ہے. تو اس وقت پاکستان ہے، اور پاکستان افغانستان میں چاہے کسی کی، کابل میں چاہے کسی کی حکومت ہو، پاکستان اکثر وہاں ان پاپولر رہتا ہے. پاکستان کو آسانی سے وہاں بلیم کیا جا سکتا ہے، تو اس کو بلیم کر رہے ہیں وہ، اور اس بلیم جی گیم سے میری ٹی ٹی پی فائدہ میری اٹھا رہا 2-3 افغانی دوستوں سے بھی بات ہوئی دبئی میں. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف نفرت جو ہے وہ کافی بڑھ رہی ہے، اور لوگ ون وے اور دی ادر انہی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں موجودہ حالات کا. ہے. یہ لبرل تو پہلے سے خلاف تھے. لبرل تو ہمیشہ ہی خلاف تھے. ہاں، اب مذہبی حلقے بھی ہو رہے ہیں خلاف آپ کے. تو سر یہ جو صورتحال ہماری اس وقت ہو گئی ہے، یعنی معاشی فرنٹ کے اوپر بھی شدید پریشانیاں، ڈیفالٹ کا خطرہ لٹک رہا ہے، اور یہ سیکیورٹی والا معاملہ بھی اب خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ تو خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، پیپل آر ناٹ ٹیکنگ بالکل ایکشن. خاور صاحب، بالکل میرا خیال ہے ہمارا وقت ہونے لگا ہے پورا. تو ہم اس بات کو یہ کہہ کے سمیٹتے ہیں کہ بھائی، چاہے آپ انتخابات کرانے کی نظر سے دیکھیں، چاہے انتخابات نہ کرانے کی نظر سے دیکھیں، چاہے آپ فوجی حل دیکھیں، غیر فوجی حل دیکھیں، کچھ بھی دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ جو ہے اس وقت پاکستان کی ریاست شدید مشکل میں مبتلا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو مارشل لا لگا دینا، اور یہ بھی ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ وغیرہ، یہ پہلے بھی کیا گیا ہے، اس سے کوئی حل نہیں نکلتا. انتخابات سے بھی اکثر حل معاملہ نہیں نکلتا، کیونکہ اگلے دن سے پھر سیاست وہ جیٹیشن شروع ہو جاتی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ساری قوتوں کو، اور اس میں لیڈ لینا چاہیے فوج کو، اور ساری قوتیں مل کے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں، ورنہ ریاست تباہی کی طرف جا رہی ہے. نہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے، افسوس کی خبر ہے مگر خبر یہی ہے آج. بالکل درست ہے. ٹھیک ہے جی، اجازت لیتے ہیں. مہربانی جناب، تھینک یو.